السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ پچھلے کئی ماہ سے فلسطینی بھائی بہن اور معصوم بچے ظالم اسرائیلیوں کے ظلم و تشدد اور نسل کشی کا شکار ہیں۔ معصوم بچوں، مردوں اور عورتوں پر وحشیانہ بمباری کی جا رہی۔ اسپتالوں، گھروں، اسکولوں اور انسانی خدمت کے مراکز کو زمین دوز کیا جا رہا۔ لاکھوں لوگ بھوک و پیاس سے تڑپ رہے اور گھروں کی چھتوں سے محروم، موسم کی سختیوں سے نبرد آزما ہے۔ ہماری ملی و دینی حمیت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمدردی، اخوت اور یکجہتی کا اظہار کریں۔ اقوام عالم کے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور ظالم اسرائیل کی بربریت اور سفاکی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کی جانب سے 12 جون 2024 بروز چہارشنبہ بعد نماز مغرب شام 7 بجے نمائش میدان نامپلی حیدرآباد پر جلسہ عام منعقد کیا گیا تھا۔ جلسہ عام سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام، قائدین اعظام و دانشوران ملت نے مخاطب کیا اور صدائے احتجاج بلند کیا۔ جلسے کی صدارت ڈاکٹر محمد خالد مبشر الظفر امیر حلقہ تلنگانہ نے فرمائی۔ مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی نائب امیر جماعت اسلامی ہند کا کلیدی خطاب ہوا۔ اس جلسے عام میں کثیر تعداد میں حضرات نے شرکت فرما کر اپنی دینی حمایت اور ملی غیرت کا مظاہرہ کیا اور اس جلسے میں شریک ہو کر فلسطینی جیالوں کے ساتھ ہونے کا ثبوت دیا۔ اس دوران خواتین کے لیے پردے کا نظم رہا۔ میں عبدالحفیظ سیو اسٹیٹ پریزیڈنٹ تلنگانہ۔ آج ایک بڑا احتجاجی جلسے عام پروٹیسٹ میٹنگ نامپلی ایگزیبیشن گراؤنڈ پر رکھی گئی۔ یہ سیو اور جماعت اسلامی تلنگانہ کی جانب سے رکھی گئی تھی۔ اس میں یہ پیغام دیا گیا کہ جو شہر حیدرآباد میں عوام اسرائیل کے خلاف ہے، وہیں سے اسرائیل کو ڈرون فراہم کیے جا رہے ہیں، اس کا کنڈیمنیشن یہاں پر کیا گیا اور کہا گیا کہ ہندوستان کی حکومت فلسطین کی دوستانہ جو پالیسی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور تمام عالم کے انصاف پسند انسان مل کر جس طریقے سے فلسطین کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں اس کا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خالد مبشر الظفر امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ۔ یہاں پر آج نمائش گراؤنڈ پر فلسطین کے مجاہدین اور خاص طور پر غزہ کے مظلومین کی یگانگت کرنے اور اسرائیل کے مظالم پر احتجاج کرنے کے لیے ایک بڑا جلسہ عام ہوا ہے جس میں ہزاروں لوگ شریک رہے اور علماء کرام، مشائخین اعظام اور حیدرآباد کے جو قائدین ہیں، بہت سارے لوگ یہاں پر جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے احساسات درج کرائے ہیں۔ اور سب کا یہی احساس ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کو ہمیشہ فلسطین کے کاز کی تائید سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے اور دونوں طرف جو ہے نا مدد کے نام پر جو ہے نا مظلومین کی حمایت سے جو دستبرداری ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، اس پر جو ہے نا ہم کو توجہ رکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پر جلسے عام کا یہ بھی پیغام تھا کہ ظالم کو ظالم نظر آنا چاہیے دنیا میں اور مظلوم کو مظلوم، لیکن اسرائیل کا مکر اتنا خطرناک ہے کہ وہ ظالم رہتے ہوئے بھی مظلوم بنا اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور حماس جیسی تنظیم کو جو ایک احتجاج اور اپنے ملک کی، اپنے سرزمین کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اس کو ظالم بنا رہا ہے۔ تو ہمیں ہندوستان کے غیر مسلمین تک بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو لے کر آگے بڑھیں اور ہم انشاءاللہ جماعت اسلامی کی طرف سے عنقریب ایک غیر مسلمین کے ساتھ بھی ایسے اسکالرس اور جتنے ان کے جو ہے نا بڑے لیڈرس ہیں ان کے ساتھ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کریں گے تاکہ ظلم کے خلاف ہم جو ہے نا حقیقی صورتحال کو دنیا کے سامنے لا سکیں۔ اور جماعت اسلامی کا ماننا یہ ہے کہ ظلم جہاں بھی ہو وہ ظلم ہے، اور چاہے وہ یوکرین میں ہو، چاہے وہ منی پور میں ہو، چاہے وہ شام میں ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو، ظلم ظلم ہے اور ظالم کو ظالم کہنا چاہیے، اس کے جو ہے نا خلا خما کی کوشش انسانوں کو کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ آج جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کی جانب سے نمائش میدان نامپلی حیدرآباد میں ایک عظیم الشان احتجاجی جلسہ عام فلسطین کے حق میں اور ان کے ساتھ اظہار یگانگت کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ جمع ہوئے۔ اس جلسے کا اصل مقصد یہ تھا کہ فلسطینی بھائیوں کی مدد کی جائے اور ان کے ساتھ میں اظہار یگانگت کیا جائے۔ اسرائیل اور اسرائیل کے جو ہم نوا ہیں، امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک اور خاص طور پر وہ عرب ممالک جو پڑوس کے اندر رہتے ہوئے پڑوسی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں اور ظلم و ستم کی اندیکھی کر رہے ہیں، بے شرم اور بے حیا ہو چکے ہیں اور ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ان کے ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ اور ہم
ہندوستان کی ہماری حکومت سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا نان الائنڈ ان کا ایک رویہ رہا ہے، ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے، غیر جانبدارانہ پالیسی، اور ہمیشہ سے آزادی جنگ کے وقت سے بھی فلسطین کے ساتھ ہندوستان رہا، اور ہم ہندوستانیوں سے بھی کہتے ہیں اور ہندوستانی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ فلسطین کا ساتھ دے۔ سے احتجاجی جلسہ منعقد ہوا، آپ دیکھ رہے تھے نوجوانوں میں جوش و خروش اور بہت پیاری تقریریں کی گئی، اور آج جو وقت کی ضرورت ہے اتحاد امت پر یہاں پر بات کیا گیا، اور جو فلسطینیوں پر جو ظلم کی بربریت ہوئی ہے اس کی پرزور مذمت کی گئی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فلسطین میں رہنے والے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، وہاں پر ظلم کا خاتمہ کرے، اور تمام عالم اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ جو مسلم حکمران ہیں ان کو بھی توفیق عطا کرے تاکہ وہ فلسطین کو آزاد کرانے، مسجد اقصی کو آزاد کرانے میں کامیاب بنے۔ سری نگر سے ممبر پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے حضرت شیخ نور الدین ولی کے مزار پر حاضری دی۔ ان کے ہمراہ جموں کشمیر کے سابق وزیر خزانہ حاجی عبدالرحیم راٹھور بھی تھے۔ ان کے دورے نے اس تاریخی اور روحانی مقام کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ دونوں معززین نے ان کی تعزیت کی اور دعاؤں میں مشغول رہے۔ مزار کے دورے کے بعد آغا سید روح اللہ مہدی اور حاجی عبدالرحیم راٹھور نے مقامی باشندوں کے ساتھ 2 اہم ملاقاتوں میں بھی شرکت کی۔ تلنگانہ حکومت کے SC ST BC اور اقلیتوں کے مشیر محمد علی شبیر نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے جوبلی ہلز میں واقع ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور مختلف اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ جیو 317 پر کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ کابینہ کی اس ذیلی کمیٹی کی میٹنگ میں کمیٹی کے چیئرمین ریاستی وزیر صحت، خاندانی بہبود، سائنس و ٹیکنالوجی دامودر راج نرسمہا، اراکین ریاستی ٹرانسپورٹ اور BC کے بہبود کے وزیر پونم پربھاکر نے شرکت کی۔ ذیلی کمیٹی نے اس اجلاس میں کئی اہم فیصلوں کا اعلان کیا۔ اس کمیٹی کے اجلاس میں 14 جون سے 30 جون تک درخواست دینے والے ملازمین کو مواخذہ کیا گیا۔ حکومت کے EFS&T ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکرٹری A وانی پرساد IAS نے RCPLWAA 61 اور وزیر اعظم گرام سڑک کی تجاوز پر پنچایت راج DRNB کے لائن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ محکمہ جنگلات کے افسران کے ساتھ بائیں بازو کے انتہا پسند علاقوں کے لیے روڈ کنیکٹیویٹی پروگرام پر ایک کوارڈینیشن میٹنگ بلائی۔ RM ڈوبریال PCCF MC پرگن PCCF وجیندر بوئی سیکرٹری RNB S ہریش جوائنٹ سیکرٹری RNB P مدھو سودھنا ریڈی ENC RNB سپرنٹینڈنٹ انجینئر PRO چیف کنزرویٹر آف فارسٹ ضلع جنگلات کے افسران نے میٹنگ میں شرکت کی۔ پیرنٹس ایسوسی ایشن آف آندھرا پردیش کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طلبہ کو حکومت کی طرف سے تسلیم شدہ اسکولوں میں داخلہ دیا جائے۔ یہ والدین کے لیے اہم ہدایت ہے۔ تعلیم کا حق ایکٹ 2009 اور GO نمبر 1 حکومتی احکامات کے مطابق اسکول شروع کرنے کے لیے محکمہ تعلیم کے ریجنل ڈائریکٹر کے ذریعے کمشنر آف اسکول ایجوکیشن کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اسکول اجازت نامے کے لیے درخواست دے رہا اور متعلقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو چاہیے کہ آیا منڈل ایجوکیشن آفیسر محکمہ تعلیم کے ضابطوں کے مطابق ہے یا نہیں، یا اعلیٰ حکام کو رپورٹ بھیجیں۔ ہز ایکسلنسی سوزوکی ہیروشی سفیر غیر معمولی اور ہندوستان میں جاپان کی مکمل طاقت نے سیکرٹریوں کے ہمراہ سیکرٹریٹ میں چیف سیکرٹری شانتی کماری سے ملاقات کی۔ نو منتخب محبوب نگر لوکل باڈیز MLC شری نوین کمار ریڈی صبح 10:15 پر قانون ساز کونسل کے چیئرمین کے چیمبر میں حلف لیے۔ سنیل ڈمپل کے ساتھ سول سوسائٹی کے سینکڑوں ارکان، تاجر، رہنما تنظیمیں، ممتاز شہری، تمام مذاہب کے لوگ کٹھوا ڈوڈا اضلاع میں عسکریت پسندوں کے حملوں کے خلاف پاک مخالف احتجاجی ریلی نکالی اور کٹھوا ڈوڈا میں ماتا ویشنو دیوی پر شیو کھوری بس ریاسی کٹرا میں حملے میں شہید ہوئے سیکیورٹی جوانوں یاتریوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ہائی کورٹ کے جانپور چوک پر عوام کی بڑی تعداد نے آنسوؤں کو مکمل خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے زبردست احتجاجی مارچ نکالا۔ میرے دیکھیے آج ہم ایک ریزولوشن ہاتھ کھڑے کر کے سب سے پہلے ایک ریزولوشن یہ بھیج رہے ہیں اس شردھانجلی سماروہ میں کینڈل لائٹ جلا کر کے کہ آپ کومبنگ آپریشن شروع کریں، اوور گراؤنڈ ماڈیولز ہیں ان کو پکڑے، اور دوسرا ہم یہ کہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں ہم
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से। आप तो कह रहे थे कि हालात सुधर गए हैं, फिर अगर सुधर गए हैं तो ऐसे कौन से रास्तों से इन्फिल्ट्रेशन होती है, आतंकवादी आते हैं? सर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, लगातार तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, तो कहां से आतंकवादी? वही तो हम जानना चाहते हैं ना, वही तो आज यहाँ पूरा जम्मू कश्मीर की आवाम जानीपुर हाई कोर्ट चौक में इकट्ठी होकर के ये पूछना चाहती है, हाथ खड़े करके सभी, कि कहां से ये आतंकवादी आते हैं, कहां से देखिए पत्रकार मित्रों, यहाँ पे हमारी अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है। कल खीर भवानी की यात्रा, हमारे माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु आते हैं, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और इसके साथ साथ अगर आगे से ऐसी कोई घटना हुई तो हम इसे कतई बर्दाश्त क्या लगता है आपको ये साजिश रची हुई? हाँ, ये देखिए, ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी लगता है। क्यों वकील साहब, मैं आपको बताऊं, अरे यार वो आतंकवादियों को कैसे पता चल गया कि जो बस आ रही है उसमें उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हुए हैं, उसमें राजस्थान के लोग बैठे हुए हैं, उसमें दिल्ली के लोग बैठे हैं। उसे घात लगा करके हमला किया गया क्योंकि आपसी भाईचारे के ऊपर और मजहबी दंगे फसाद हो, इसलिए वहां पे ये सारी साजिश रची गई। और अब मैं ये चाहूंगा कि इससे पहले आरसी बाली साहब का भी ध्यान लीजिए। हम कैंडल लाइट के जरिए करने के बाद जानीपुर से हमारे व्यापारी संगठन और यहाँ से सिविल सोसाइटी के लोग एसडीएम साहब के पास जाएंगे और ये मेमोरेंडम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को, प्रधानमंत्री जी को भी कॉपी जा रही है इसकी, और गवर्नर साहब को भी, एलजी साहब को भी जा रही है, और जम्मू कश्मीर के डीजी साहब को भी भेजेंगे इसकी कॉपी, और अपने जम्मू कश्मीर पुलिस को भी जाएगी, ताकि हम ये चाहेंगे कि जो मॉड्यूल्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इनके ऊपर कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जाए, चाहे वो जम्मू है, चाहे पुंछ है, राजौरी है, सुरनकोट है, मेडर है, एनीवेयर, हर जगह इसको किया जाए। यही है, ये ले लीजिए आप मेमोरेंडम, और ये हमारे सिविल सोसाइटी के और वकील साहिबान, ठीक है, धन्यवाद। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने अपने अहल खाना के साथ सुबह तिरुमला श्रीवरा का दौरा किया और श्री गायत्री निलायम गेस्ट हाउस से सुबह 7:30 बजे वज़ीर आला अपने अहल खाना के साथ वेंकटम क्यू कॉम्प्लेक्स से बराह रास्त श्रीवरी मंदिर के पास पहुंचे और टीडीपी और दीगर टीटीडीजेईओ वीरा इब्राहिम मंदिर के पुजारियों ने उनका इस्तकबाल किया और खैर मकदम किया और वज़ीर आला ने सबसे पहले मंदिर में सजदा किया। रियासती हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली ने हैदराबाद में टीपीसीसी मुहिम कमेटी के चेयरमैन मधुया शकी गौर से बशुक्रिया मुलाकात की। यूसुफ बिन अब्बूद टीएनएसएफ रियासती सेक्रेटरी टीएनएसएफ के रियासती सदर रविंद्र के साथ और तमाम मेंबरान नुमाइंदगी कर रहे हैं और वसुंधरा और ज्वाइंट सेक्रेटरी और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन विद्या भवन नामपल्ली हैदराबाद से मुलाकात कर रहे हैं और कॉरपोरेट कॉलेजों और प्राइवेट कॉलेजों के खिलाफ शिकायत की है जो वो बड़ी रकम जमा कर रहे कॉलेज फीस की तकरीबन 1 से 1.5 साल की कमी है और टीएनएसएफ का मुतालबा है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। అందించాలి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము వీధుల దోపిడీకి పాల్పడుతున్న కార్పొరేట్ కళాశాలపైన లక్షల రూపాయల వీధుల దోపిడీకి పాల్పడుతున్న కార్పొరేట్ కళాశాలపైన अब यही देखना बाकी रह गया था। शहर हैदराबाद में रात के औकात में बाहर बड़े जानवरों को रखने वाले होशियार हो जाएं। शाहीनगर हबीब कॉलोनी वीआईपी स्कूल के पास कल रात के 3 बजे बड़े जानवर की चोरी हो गई। 4:08 यहाँ पे जर्रा क्लियर नहीं दिख रहा इसमें। गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं है। हाँ कैसा लेके, अरे वहाँ से कोई बाइक वाले भी जा रहे हैं ना मेन रोड पे से। एसओटी महेश्वरम जोन वादी उमर कॉलोनी बालापुर पीएस के हदूद के तहत बालापुर में सैयद इरफान हरिशंकर राजपूत विक्रम सिंह परमार को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 18 किलो जरदा
مینتھول 1 کلو، بھیما لکوڈ 2 کلو اور روز واٹر 1 لیٹر کی 4 بوتل، رولر، پیکنگ مشین، ہیٹ مشین، تمباکو کے ڈبے، پلاسٹک کورز، موبائل فونز اور ایک ایکٹیوا گاڑی بھی برآمد کر لی۔ MMRPS مشیرآباد حلقہ انچارج گجالا راج شیکھر مادکا بیٹی کی سالگرہ کی تقریب اہل خانہ کے ساتھ مشیرآباد کی گورنمنٹ اسکول ریمبو ہوم یتیم بچوں کے ساتھ منائی اور اس دوران کیک کاٹ کر ان کے ساتھ لنچ بھی کیا۔ پیداپور گاؤں میں پیداپلی MLA وجنا، جنہوں نے منڈلیشور سوامی اور کپولا پلی بھیرنا پٹنا مہوتسو پروگراموں میں حصہ لیا، بادزہ مندر کمیٹی اور گاؤں کے بزرگوں نے MLA وجے رمن راؤ کو شال پہنا کر مبارکباد دی۔ اس پروگرام میں کانگریس پارٹی کے عوامی نمائندوں، قائدین، کارکنان و عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ خلیجی ملک کویت میں خوفناک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ ایک اپارٹمنٹ میں زبردست آگ بھڑک اٹھی، 41 لوگ آگ کی لپیٹ میں آ گئے اور زندہ جل گئے۔ شبہ ہے کہ مرنے والوں میں کئی ہندوستانی بھی شامل ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ حادثے کے وقت عمارت میں 160 سے زائد افراد موجود تھے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ سینئر پولیس حکام نے میڈیا کو بتایا کہ جنوبی کویتی شہر منگاف میں علل صبح ایک رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی، جس میں کم از کم 35 افراد ہلاک ہو گئے۔ کنڑ کے مشہور اداکارہ درشن دھوگو دیپا اور اداکارہ پاوترا گوڑا کو اپنے مداح کے قتل کے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ متاثرہ رینوکا سوامی کی لاش 9 جون کو بنگلور کے ایک نالے میں سے ملی تھی۔ پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والی کاریں قبضے میں لے لی ہیں، جن میں درشن کی جیپ بھی شامل ہے۔ لاش ملنے پر علاقے نے پولیس کو اس کی اطلاع دی۔ درشن کو میسور فارم ہاؤس سے اٹھایا گیا۔ درشن کے ساتھ 11 دیگر ملزمان کو بھی پولیس نے معاملے کے سلسلے میں حراست میں لیا۔ جی کشن ریڈی نے مرکزی کوئلہ کانوں کے وزیر کی حیثیت سے چارج سنبھال لیا۔ انہوں نے دہلی کے شاستری بھون میں خصوصی پوجا کے بعد چارج سنبھالا۔ کشن ریڈی کے ارکان خاندان کے ساتھ ایک اور وزیر پرہلاد جوشی نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ چنگانی دیاکر TPCC کے ترجمان نے CM سے ملاقات کی اور 4 برس کے 10 سالہ دور حکومت میں ریزولائزیشن کے نام پر 4000 اسکولوں کو اجنبی بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے اقتدار میں آنے پر اسکولوں کی تزئین و آرائش کے لیے 2000 کروڑ خرچ کرنا قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کو دیکھیں گے کہ ایکوپادھیا اسکول بند نہ ہو۔ تلنگانہ میں حکومت کارپوریٹ ایجوکیشن کے بجائے سرکار ایجوکیشن کے بارے میں سوچ رہی۔ چیف منسٹر نے یہ بھی کہا کہ سرکاری طرف سے بڑی باٹا کے پیش نظر سب کے ساتھ اسکول بھی ترقی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔